ملا ہے. لوگ چلے تو جاتے ہیں دیش چھوڑ کر، لیکن وہاں جا کر بھی اپنی مٹی کو بھول نہیں پاتے ہیں. اس کا ایک جیتا جاگتا معاملہ میں نے دیکھا ہے. بحرین کے مشاعرے میں میں تھا. مشاعرے میں میرے سامنے پورا ہندوستان بیٹھا تھا. ہندوستان کے رہنے والے وہ تمام لوگ جو بحرین میں رہتے ہیں وہ اس آڈیٹوریم میں موجود تھے. میں نے وہاں کا مشاعرہ ان 4 مصروں سے جب شروع کیا تو میں نے وہاں بیٹھے ہوئے ہر ہندوستانی کو روتے ہوئے دیکھا. میں نے یہ 4 مصروں سے بات شروع کی کہ یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے. یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے. خوشی یہ ہے کہ میرے گھر سے فون آیا ہے، ستم یہ ہے کہ مجھے خیریت بتانا ہے. تو جب میں نے ان 4 مصروں سے مشاعرہ شروع کیا تو آپ یقین جانیے، میں ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں، وہاں جتنے بھی لوگ اس آڈیٹوریم میں بیٹھے تھے سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. مجھے تب لگا کہ 7 سمندر پار آ کر لوگ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے آ تو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اپنی مٹی سے جڑاؤ ختم نہیں ہوتا. لوگوں کے اندر وہ جذبہ، وہ کرب، وہ گھٹن رہتی ہے کہ وہ رہتے تو وہاں ہیں لیکن ان کا دل یہاں دھڑکتا ہے. یہ میں نے وہاں محسوس کیا ہے. لیکن بہت اچھی رچنا موہن منتظر کی تھی. آئیے اب غزل کے ایک بہت خوبصورت لہجے کے شاعر تک پہنچتا ہوں. جلدی پہنچ رہا ہوں کیونکہ ہمیں اس مشاعرے اور کوی سمیلن کے آخری حصے میں اپنے تمام مہمان شعراء اور شاعروں کا اور کویوں کا کلام سننا ہے. آئیے اس شاعر کو بلاؤں جسے بار بار آپ قادی پور آنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں اور اس طرح سے مجبور کرتے ہیں کہ یہ ان کے کلام کی خوشبو ہے جو مشاعرے اور کوی سمیلن کی محفل میں ایسے مہکتی ہے کہ ان کے کلام کو مشاعرے اور کوی سمیلن کے بعد بھی یہاں کے لوگ گنگناتے ہوئے پائے جاتے ہیں. یہ کمال ہے جناب خورشید حیدر مظفر نگری کا. خورشید حیدر صاحب آج کے حالات سے لفظوں میں تصویریں بناتے ہیں اور انہیں آج کی سچائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلدی سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. بھائی خورشید حیدر. بھائی تو چلے گئے سب. نہیں کوئی نہیں، یہ سب کسی ضرورت کے تحت گئے ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں. یہ سب سننے والے لوگ یہاں آتے ہیں، یہاں کوئی تماشا دیکھنے والا آتا ہی نہیں ہے. تو جب سب سننے والے آتے ہیں تو وہ کسی ضرورت کے تحت اگر جاتے ہیں تو آتے بھی لوٹ کے ہیں. اس لیے اس کی فکر نہ میں نے کبھی کی ہے نہ آج بھی کی ہے. آپ پڑھنا شروع کیجئے، سب لوٹ کے آ جائیں گے. بہرحال جو سننے والے ہیں وہ موجود ہیں، بس مختصر آپ پڑھیے. بھائی شکریہ بہت اہل قادی پور محترم رشید صاحب اور وجے بہادر صاحب اور ہمارے بڑے عزیز دوست بھائی افتخار صاحب. ان کی محبتیں جو یہاں تک کھینچ کے لاتی ہیں. پڑھیں کی طرح ملاحظہ فرمائیں. اس کیا ہے کہ خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں. خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں. نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں. نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں. بہت شکریہ، بہت اچھا سنا آپ نے، اور سنیے. جی. کرب ہوتا ہے کیا بتاتے ہیں، کرب ہوتا ہے کیا بتاتے ہیں، ایک غزل ہم تمہیں سناتے ہیں. واہ. کرب ہوتا ہے کیا بتاتے ہیں، ایک غزل ہم تمہیں سناتے ہیں. وہ تو نزدیک جب بھی آتے ہیں ایک کہانی نہیں سناتے ہیں. واہ. وہ تو نزدیک جب بھی آتے ہیں ایک کہانی نہیں سناتے ہیں. تم تو آتے ہو روز یاد ہمیں، کیا تمہیں ہم بھی یاد آتے ہیں. واہ 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 واہ. بھائی ایسے نہیں. بہرحال جو بھی اس وقت بیٹھے ہیں شروطہ سامعین وہ تھوڑا سا دل لگا کے سنیں تو بہت اچھا لگے گا. مشاعرے کا آخری حصہ ہے تو اسے تھوڑا سا اور رنگین بنا دیں. اس وقت آپ بڑی محنت کی، موہن منتظر نے بہت محنت کی، اپنی ایک نئی کویتا بھی آپ کے سامنے پیش کی. بہت بہرحال جو فنکار یہاں تھا کوشش یہ کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر آپ کی خدمت کریں.
لیکن اگر تھوڑا سا ریسپانس آپ کی طرف سے آ جائے تو وہ اور زیادہ محنت کرتا ہے. ملاحظہ فرمائیں. پھر پڑھتا ہوں کہ کرب ہوتا ہے کیا بتاتے ہیں، ایک غزل ہم تمہیں سناتے ہیں، وہ تو نزدیک جب بھی آتے ہیں، ایک کہانی نہیں سناتے ہیں، تم تو آتے ہو روز یاد ہمیں، کیا تمہیں ہم بھی یاد آتے ہیں. واہ 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 واہ. کیا تمہیں ہم بھی یاد آتے ہیں ندیم فروغ بھائی، کیا تمہیں ہم بھی یاد آتے ہیں. ٹوٹ جاتی ہے ذہن کی رگ رگ، آپ کس درجہ یاد آتے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا دیکھ موبائل رہے سمر رہے. مسئلہ کیا ہے، آج بے ترتیبی سے کام چل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. نہیں آپ پڑھیے، میں کچھ اور دیکھ رہا تھا. نہیں میں بھی وہی دیکھ رہا جو آپ دیکھ رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ پڑھیے بھائی. اور سنیے حضرات، میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا بیدار آپ کو کروں جی، اور کچھ جو میری زندگی کی بہتر شاعری وہ آپ کو سناؤں، چونکہ میرے خیال میں میری بھی تیسری حاضری ہے یہ. تو سنیے صدر ارشاد ارشاد. جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں. جڑیں کمزور ہونے پر جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں. صدا جن میں نہیں ہوتی وہ گھر گر جایا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں، صدا جن میں نہیں ہوتی وہ گھر گر جایا کرتے ہیں. ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شخص سے مت دیکھو، واہ. کہ اشک غیر بھی وقت سفر گر جایا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شخص سے مت دیکھو، کہ اشک غیر بھی وقت سفر گر جایا کرتے ہیں. ہماری پیٹھ پیچھے یہ ہنر بازی نہ دکھلاؤ. واہ. ہماری پیٹھ پیچھے یہ ہنر بازی نہ دکھلاؤ. ہمارے سامنے دستے ہنر گر جایا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. ہمارے سامنے دستے ہنر گر جایا کرتے ہیں. ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر صبر کر لینا. ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر صبر کر لینا. ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر صبر کر لینا، کہ پک جانے پہ پیڑوں سے ثمر گر جایا کرتے. واہ 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 واہ. ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر صبر کر لینا، کہ پک جانے پہ پیڑوں سے ثمر گر جایا کرتے ہیں. بغیر مدعا بھی گھر میں آوازیں نہ کر حیدر، واہ. دھماکوں سے بھی کچھ چڑیوں کے پر گر جایا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. بغیر مدعا بھی گھر میں آوازیں نہ کر کیا حیدر، کہنا. دھماکوں سے بھی کچھ چڑیوں کے پر گر جایا کرتے ہیں. اور سنیے کہ چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. واہ 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 واہ. چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. ایک شعر پڑھتا ہوں، اس میں میں تھوڑا سا تبدیل کرتا ہوں کہ اپنے رخ کو، کہ میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں. واہ. وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر. واہ 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 واہ. ایسے شعر بھی سننے کو ملتے ہیں، کہیں کہیں پڑھنے کو ملتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. اب یہ قافیہ بھائی ندیم، کہ میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر. واہ 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 واہ. ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر. دل چاہتا ہے دیکھیے اس گل کو بار بار، دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر. واہ 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 واہ. دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر. مشاعرے کو مشاعرہ بنائیے، آپ کوی سمیلن کو کوی سمیلن بنائیے. وجے بہادر صاحب اس وقت بہت اٹھ کے داد دے رہے ہیں، ان شعروں پہ بھی داد دو. اچھا لیجیے آپ کے مزاج کی تھوڑی شاعری سناتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، پھر رخ بدلتا ہوں. ایک الجھا ہوا سوال سی ہے، واہ. ایک الجھا ہوا سوال سی ہے، زندگی مکڑیوں کے جال سی ہے. واہ واہ واہ. زندگی مکڑیوں کے جال سی ہے. جو یہ لوگ بیٹھے ہیں نا کرسیوں پر، آپ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. تھوڑی سی اگر آپ انرجی اپنی طرف سے پیدا کریں اپنے اندر، اور تھوڑی سی ادھر کو، تو
میں ترنم میں نہیں ابھی پڑھوں گا، میں ابھی تھوڑا سا تحت میں پڑھوں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ ترنم سے تو یہ لوگ بیٹھے ہیں، دیکھو کسی نے بڑھیا ترنم پڑھی، وندنا بہت بڑھیا سنائی، پڑھیے ہیں؟ نہیں اب سنیے، اچھا میں یہ 2-4 شعر پڑھ دوں اس کے بعد ترنم سے، ٹھیک ہے؟ نہیں یہ مشورے بہت صحیح سے دیے، لیکن مشورے مانے ہی نہیں کسی نے، میں نے بھی ایک مشورہ دیا تو وہ میرا نہیں مانا انہوں نے آج، تو بھائی میں کیوں مانوں تمہارا مشورہ؟ چلو چلو، میں نے کوئی مشورہ دیا تھا ہی نا، بال ملاحظہ فرمائے۔ ایک الجھا ہوا سوال سی ہے، واہ، زندگی مکڑیوں کے چال سی ہے، گفتگو اس کی با کمال سی ہے، خاموشی اس کی ایک سوال سی واہ ہے، واہ واہ، گفتگو اس کی با کمال سی ہے، خاموشی اس کی ایک سوال سی ہے، میں بھی کچھ اس سے متفق سا ہوں، وہ بھی کچھ میری ہم خیال سی ہے، واہ 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 واہ، میں بھی کچھ اس سے متفق سا ہوں، وہ بھی کچھ میری ہم خیال سی ہے، اس نے دیکھا ہے مسکرا کے مجھے، اب طبیعت ذرا بحال سی ہے، واہ واہ واہ، اس نے دیکھا ہے مسکرا کے مجھے، اب طبیعت ذرا بحال سی ہے، اس سے بچھڑے تو سانس رکنے لگی، کیا کہنا، اس سے بچھڑے تو سانس رکنے لگی، یہ جدائی بھی انتقال سی ہے۔ واہ 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 واہ، شاعری بھی سن لو تھوڑی سی وجے بہادر صاحب، کہ اس سے بچھڑے تو سانس رکنے لگی، اس سے بچھڑے تو سانس رکنے لگی، یہ جدائی بھی انتقال سی ہے، واہ واہ یہ واہ، جدائی بھی انتقال سی ہے، ہجر میں اس کے مزمحل سا ہوں، ہجر میں اس کے مزمحل سا ہوں، وہ بھی میری طرح نڈھال سی ہے، واہ 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 واہ، وہ بھی میری طرح نڈھال سی ہے، وقت کیسے کٹے تمہارے بغیر، آہا، ایک ساعت بھی ایک سال سی ہے، واہ واہ لمحہ واہ، ایک چھن، وقت کیسے کٹے تمہارے بغیر، ایک ساعت بھی ایک سال سی ہے۔ واہ مونیکا واہ، صاحبہ بہت بڑھیا آپ نے سنایا، یہ 2 لائنیں آپ کو سنا دوں، سنیے کہ ایک ساعت بھی ایک سال سی ہے، سن لیا تیرے میرے بارے میں، سن لیا تیرے میرے بارے میں، آج بستی میں بول چال سی ہے، واہ 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 واہ، سن لیا یار آدمی کے بگڑنے کی کوئی عمر آج نہیں ہوتی، بستی میں بول چال سی ہے، کبھی بھی بگڑ سکتا ہے، بگڑنے کو عمر تھوڑا ہی ہوتی ہے، بالکل، آج بستی میں بول چال سی ہے، کس سے اس کی مثال دوں خورشید، وہ حقیقت میں بے مثال سی ہے، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، کس سے اس کی مثال دوں خورشید، وہ حقیقت میں بے مثال وہ سی ہے، حقیقت میں بے مثال سی ہے، واہ واہ واہ، تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے، تمہیں کس کا خیال آیا، تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے، میرے شیشے میں بال آیا ہوا ہے، واہ 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 واہ، میرے شیشے میں بال آیا ہوا ہے۔ یہ شعر سناتا ہوں آپ کو، ملاحظہ فرمائے، تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے، میرے شیشے میں بال آیا ہوا ہے۔ یہ غزل یہاں کبھی نہیں پڑھی گئی، میں تیسری مرتبہ نئی غزل سنا رہا ہوں آپ کو، ندیم بھائی سنیے کہ تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے، میرے شیشے میں بال آیا ہوا ہے، میری جانب محبت سے نہ دیکھو، محبت پر زوال آیا ہوا ہے، واہ 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 واہ، محبت پر زوال آیا ہوا کیا کہنا، ہے۔ کیا کہنا، واہ واہ پوری واہ۔ بار ایسوسیشن کے نام ایک شعر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، ارشاد۔ محبت پر زوال آیا ہوا ہے، پرندے پرندے پیڑ پر سہمے ہوئے ہیں، شکاری لے کے جال آیا ہوا ہے، واہ واہ واہ، شکاری لے کے جال آیا ہوا ہے،
कहना, मैं खुद तन्हाइयों की खोज में हूँ, मैं खुद तन्हाइयों की खोज में हूँ, मैं खुद तन्हाइयों की खोज में हूँ, मेरे दिल का सवाल आया हुआ है, मेरे दिल का सवाल आया हुआ है। एक मिसरा देखिएगा, टेक्निक देखिएगा मिसरी मोहन मुंतजिर कि मेरे दिल का सवाल आया हुआ है, उन्हें देखा तो आंखें गुनगुनाई। देखिए आंखों का गुनगुना, तुम्हें देखा तो आंखें गुनगुनाई, उन्हें देखा तो आंखें गुनगुनाई, खिलौना बेमिसाल आया हुआ है, खिलौना बेमिसाल। वाह 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 बहुत वाह देर वाह। में जोश आया वकील साहब को। आया नहीं नहीं भाई साहब, देर आए दुरुस्त आए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, जिसमें कोई शक नहीं, बहरहाल आपने की मुझे अच्छा लगा। और ये देख लो अखिलेश द्विवेदी जी को जोश वक्त पे आया है बिल्कुल। जी अखिलेश जी असल में असल में ये मेरा मशवरा नहीं मान रहे थे तो उसका अंदाजा इन्हें खुद लग गया होगा। होता यह है कि हर वक्त की एक नौयत होती है आदमी को। अब इस वक्त जैसे जो मजा आपको चाय में मिलेगा वो मजा आपको कोल्ड ड्रिंक में इस वक्त नहीं मिलेगा, तो हर वक्त की एक जरूरत होती है। तो मैं उस वजह से इन्हें कह रहा था एक बार ताली बजा के इनका मूड बना दो ताकि ये खूबसूरत सी गजल इनसे और सुनी जाए। आपस के इख्तलाफ मिटाने में रह गए, वाह, आपस के इख्तलाफ मिटाने में रह गए, हम रूठे दोस्तों को मनाने में रह गए। वाह 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 वाह। आपस के इख्तलाफ मिटाने में रह गए, हम रूठे दोस्तों को मनाने में रह गए। दुश्मन तो अपना वार भी करके चला गया, दुश्मन तो अपना वार भी करके चला गया, दुश्मन तो अपना वार भी करके चला गया, हम असलहों पर धार लगाने में रह गए। दुश्मन तो अपना वार भी करके चला गया, हम असलहों पर धार लगाने में रह गए। एक मैसेज के तौर पे शेर पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाए। हम असलहों पर धार लगाने में रह गए, जो खुद गरज थे उनको तो मनसब हुए नसीब। ओहदे जो खुद गरज थे उनको तो मनसब हुए नसीब, जो खुद गरज थे उनको तो मनसब हुए नसीब, जो बावफा थे खून बहाने में रह गए। वाह 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 वाह। जो बावफा थे खून बहाने में रह गए, सच सच बोलने के जुर्म में फांसी तो हो गई। सच बोलने के जुर्म में, सच बोलने के जुर्म में फांसी तो हो गई, लेकिन मेरे उसूल जमाने में रह गए। वाह 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 वाह। लेकिन मेरे उसूल जमाने में रह गए। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। सुनिए, ये भी ना तो माजी था सलीके का, ना हाल अच्छा है। ना तो माजी था सलीके का, ना हाल अच्छा है। कैसे सुधरेगा जमाना, ये सवाल अच्छा है। वाह वाह वाह। मिसरा बदल दिया मैंने। कैसे सुधरेगा जमाना, ये सवाल अच्छा है। जाल तो खूब शिकारी ने बिछाए हैं मगर, वाह, जाल तो खूब, विजय बहादुर साहब, जाल तो खूब शिकारी ने बिछाए हैं मगर, जाल तो खूब शिकारी ने बिछाए हैं मगर, जिसमें फंस जाए परिंदा वही जाल अच्छा है। वाह 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 वाह। जिसमें फंस जाए परिंदा वही जाल अच्छा है।
ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے، آہا، کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے؟ واہ، ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے، کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے؟ بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا، پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے۔ واہ 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 واہ، ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا، لال اچھا ہے۔ واہ واہ واہ۔ ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے۔ اصل میں یہ وقت جو ہے کچھ ایسی شاعری کا ہے تھا کہ آپ تھوڑا سنجیدہ ہو گئے، تھوڑے سے گمبھیر سے ہو گئے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کی سنجیدگی کو ٹھیس پہنچے۔ میرے خیال ہے کہ دو لوگ میرے بعد باقی ہیں، محترمہ ہیں اور حضرت کیا نام ہے؟ غفار صاحب، انہیں اپنا کلام سنانا اور کچھ شاید ندیم بھائی بھی سنائیں گے۔ آپ پڑھیے۔ تو میں کچھ شعر اجازت ہو تو اور پڑھ دوں؟ اجازت ہے تو تھوڑا سا بھائی تھک گئے، مجھے ایسا لگ رہا یہ کوئی بہتر خدمت نہیں ہو پا رہی، اچھی ہو رہی ہے، بہت اچھا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ایک میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی، تو کبھی عجیب عجیب سے منفرد شعر ہو جاتے ہیں، حالانکہ پڑھے بہت جاتے ہیں، سنے کم جاتے ہیں، سچائی ہے۔ میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی۔ بہت شکریہ، اور دو تین شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایک غزل ترنم سے اور پڑھتا ہوں۔ سنا ہے ٹائم کیا ہوگا؟ یار ملاحظہ فرمائے، یہ جب سے کوئی روٹھ گیا تنہائی سی تنہائی ہے، واہ واہ واہ، جب سے کوئی روٹھ گیا تنہائی سی تنہائی ہے، واہ واہ، یا تو سونا ویرانہ ہے یا میری انگنائی ہے، واہ 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 واہ، یا تو سونا ویرانہ ہے یا میری انگنائی ہے، ایک تو دل کی انگنائی میں بے چینی کا ڈیرا تھا، ایک تو دل کی انگنائی میں بے چینی کا ڈیرا، یہ بھی غزل آپ کے لیے نئی ہے۔ ایک تو دل کی انگنائی میں بے چینی کا ڈیرا تھا، واہ واہ، اس پر تیری یاد نے آ کر اس پر تیری یاد نے آ کر اور قیامت ڈھائی ہے، اس پر تیری یاد نے آ کر اور قیامت ڈھائی ہے، رکھنے کو تم پیار کی تہمت شوق سے میرے سر رکھ دو، واہ، رکھنے کو تم پیار کی تہمت شوق سے میرے سر رکھ دو، لیکن اتنا سوچ لو منہ سے، لیکن اتنا سوچ لو منہ سے نکلی بات پرائی ہے، لیکن اتنا سوچ لو منہ سے نکلی بات پرائی ہے، بات پرائی ہے۔ سنیے شعر ندیم بھائی کہ لیکن اتنا سوچ لو منہ سے نکلی بات پرائی ہے، لوٹنے والے بدبختوں کو اتنا بھی احساس نہیں، سنیے لوٹنے والے بدبختوں، لوٹنے والے بدبختوں کو اتنا بھی احساس نہیں، جس کی روٹی چھین رہے ہو، جس کی روٹی چھین رہے ہو وہ خود مانگ کے لائی ہے، جس کی روٹی چھین رہے ہو وہ خود مانگ کے لائی ہے۔ واہ 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 واہ، خورشید حیدر صاحب، اب آپ اصلی خورشید حیدر معلوم پڑ رہے ہیں،
ورنہ اس سے پہلے ابھی تک یہ لگ رہا تھا کہ اس بار وجے بہادر جی نے ڈپلیکیٹ خورشید حیدر بلا لیا ہے. ارے پرانے ہیں بھیا بہت. لوٹنے والے بدبختوں کو اتنا بھی احساس نہیں. واہ. لوٹنے والے بدبختوں کو اتنا بھی احساس نہیں. جس کی روٹی چھین رہے ہو وہ خود مانگ کے لائی ہے. جس کی روٹی چھین رہے ہو وہ خود مانگ کے لائی ہے. بہت شکریہ. جس کی روٹی چھین رہے ہو وہ خود مانگ کے لائی ہے. دل کہتا ہے لاش پہ میری صبر کی چادر ڈال کے بیٹھ. دل کہتا ہے لاش پہ میری صبر کی چادر دل ڈال کے کہتا بیٹھ. ہے لاش پہ میری صبر کی چادر ڈال کے بیٹھ. آہ گلا فریاد کری تو قاتل کی رسوائی ہے. آہ گلا فریاد کری تو قاتل کی رسوائی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی رشید صاحب. واہ 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 واہ. وہ تو ہوتا ہے. دل آپ ہی لوٹتے ہیں. ارے یار بھائی خورشید، بھائی خورشید جی وہ پھر سے پڑھو. مانگ کے لائی ہے. حاضر کرتا ہوں. رکھنے کو تم پیار کی تہمت شوق سے میرے سر رکھ دو، لیکن اتنا سوچ لو منہ سے نکلی بات پرائی ہے. لوٹنے والے بدبختوں کو اتنا بھی احساس نہیں. لوٹنے والے بدبختوں کو اتنا بھی احساس نہیں. جس کی روٹی چھین رہے ہو وہ خود مانگ کے لائی ہے. واہ 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 واہ. جس کی روٹی چھین رہے ہو وہ خود مانگ کے لائی ہے. کہ دل کہتا ہے لاش پہ میری صبر کی چادر ڈال کے بیٹھ. واہ. دل کہتا ہے لاش پہ میری صبر کی چادر ڈال کے بیٹھ. کہنا کیا؟ آہ گلا فریاد کری تو قاتل کی رسوائی ہے. واہ 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 واہ. آہ گلا فریاد کری تو قاتل کی رسوائی ہے. واہ واہ واہ. بھائی محترم رشید صاحب کا حکم ہے کہ ایک غزل آپ اور پڑھنا ہے تو ملاحظہ فرمائیں. یہ غزل میں نے یہاں نہیں پڑھی بھائی، یہاں نہیں ارشاد پڑھی. ارشاد. کرتا ہوں. کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے. سنیے. کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے. ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے. بہت شکریہ. ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے. گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے. گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے. ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے. ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے. اب شعر سنیے محترم رشید صاحب اور آپ کے رفقا وجے بہادر صاحب. شعر دیکھیے گا. سنیں بھائی ادھر آ جاؤ بس. ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے. کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے. کسی کا سر اتارا جا رہا ہے. کسی کا سر اتارا جا رہا ہے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے. خاص طور سے حاضر کرتا ہوں دوستو وطن پرستی. دیکھیے گا یہ ہمارے رگوں میں شامل ہے. ملاحظہ فرمائے ارشاد کہ ارشاد. کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے. کسی کا سر اتارا واہ. جا رہا ہے. وطن کی سرحدوں نے خون مانگا. وطن کی سرحدوں نے خون مانگا. وطن کی سرحدوں نے خون مانگا.
ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے ہمیں پھر سے پکارا. بہت آسان ہے اخبار میں پڑھ لینا یا نیوز میں سن لینا کہ ہمارا سرحد پہ ایک جوان شہید ہو گیا, لیکن سچائی ہے جس گھر کا ایک ہی چشم چراغ تھا اور وہ چلا گیا, اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. ملاحظہ فرمائیں اس پس منظر میں شعر دیکھیے گا. ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو, بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو, بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو, اب بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے. شکریہ محترم علی وقار. سنیے بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے. ہمارے آج کے ادھیکش نے آپ کا سواگت کیا, آپ کا ملیارپن کیا, یہ آپ کے لیے واقعی بہت فخر میرے لیے اعزاز کی بات ہے, سمان کی بات ہے کہ انہوں نے بہرحال مجھے اعزاز بخشا, سمان بخشا. میں شکر گزار ہوں آپ کا. ملاحظہ فرمائے بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو, بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو, بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے. بنا کر چاند اور تارے جہاں میں, بنا کر چاند اور تارے جہاں میں, بنا کر چاند اور تارے جہاں میں تیرا صدقہ اتارا جا رہا, واہ 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 واہ, صدقہ اتارا جا رہا ہے. منتظر یہ شعر سنو, غزل کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں. ارشاد ارشاد. تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے. غزل. واہ. قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں, قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں, قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں, مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے. واہ 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 واہ, مگر ایمان ہمارا واہ واہ جا رہا ہے. قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں, مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے. یقیناً وہ زبان رکھتے ہیں لیکن ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے, ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے. بہت شکریہ, بہت تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. سنیے, سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے. کیا کہنا, سائے کو پیڑ لگانے میں بھی تو سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے. اس ورثے میں بھائی بہنوں کی بھی حصے داری ہے. اس ورثے میں بھائی بہنوں کی بھی حصے داری ہے. سنیے بابا صاحب کہ سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے, اس ورثے میں بھائی بہنوں کی بھی حصے داری ہے. گلشن کے شاعری اصل میں اشارہ کنایوں کا نام ہے. جو بات کھل گئی, انسان سوچنے کے لیے مجبور ہو جاؤ دو لائنیں سن کے کہ اس میں کہا کیا ہے فنکار نے, تب مزہ آتا ہے شاعری کا. ملاحظہ فرمائے کہ اس ورثے میں بھائی بہنوں کی بھی حصے داری ہے. گلشن کے آزاد پرندے پر سے پہلے آنکھیں کھول. کیا کہنا, واہ. گلشن کے آزاد پرندے پر سے پہلے آنکھیں کھول. گل کی آڑ میں
شاخ شاخ پر بیٹھا ایک شکاری ہے، واہ 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 واہ، گل واہ واہ کی واہ۔ آڑ میں شاخ شاخ پر بیٹھا ایک شکاری ہے۔ وجے وادہ صاحب مسکرانے، میں سمجھ رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں، لیکن ایک شعر سنیے اس میں کہ کل کا رونا رونے والے، دودھ کے دھوئے وہ نہ یہ۔ اچھا واہ، کل کا رونا رونے والے، رونے والے، دودھ کے دھوئے وہ نہ یہ۔ ان ہاتھوں میں تیز چھری تھی، ان ہاتھوں میں آری ہے، واہ 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 واہ۔ ان ہاتھوں میں تیز چھری تھی، ان ہاتھوں میں آری ہے۔ اب جس شعر کے لیے یہ شعر بھی مقبول ہو گیا اتفاق سے، حالانکہ بالکل ایسا ہے جیسے واقعی ندیم بھائی ہمارے ایک جملہ کہا کرتے ہیں، جیسے آب زمزم کے بعد یا گنگا جل کے بعد کوئی پیپسی پینے کے لیے کہہ دے، پلانے کے لیے، ایسا شعر ہے یہ۔ لیکن شعر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ پھڑک جائیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ سنیے، گلشن کے آزاد پرندے پر سے پہلے آنکھیں کھول، واہ واہ۔ گل کی آڑ میں شاخ شاخ پر بیٹھا ایک شکاری ہے، دارو دارو جیسے زہر کا بکنا آہا، آخر بند کرائے کون، دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون؟ دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون، ہر ٹھیکے پر یہی لکھا ہے، یہ ٹھیکہ سرکاری ہے، واہ 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 واہ، ہر واہ واہ ٹھیکے پر یہی لکھا ہے، واہ 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 واہ، یہ ٹھیکہ سرکاری ہے۔ واہ واہ واہ۔ بھائی خورشید حیدر صاحب نے اپنے خوبصورت کلام سے نوازا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری فہرست میں 2 نام ہیں، ایک نام محترمہ سرلا شرما جی کا ہے اور دوسرا